انفوٹینمنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سعید اور آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس روئے زمین پر باطل قوتوں نے ہمیشہ اس وقت اپنا قبضہ جمایا جب بھی مسلمان مایوسی کا دامن تھامے اللہ کی رحمت سے ناامید ہوئے اور دین اسلام کو اغیار کے ہاتھوں بیچ دینے کو ترجیح دی، جبکہ اسی کمزوری کا فائدہ آج کے دور میں بھی بخوبی اٹھایا جا رہا ہے، اور آج ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ یہ دنیا اب کس کی مٹھی میں ہے۔ جی ہاں دوستو، اب جبکہ وہ مسلمان جنہوں نے طویل عرصہ تک پوری دنیا پر حکمرانی کی، آج ہوس اور لالچ کی وجہ سے اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے فری میسن اور الومیناٹی جیسی قوتیں کس قدر طول پکڑتی جا رہی ہیں۔ یہ باطل اور شیطانی قوتیں طویل مدت پہلے ہی پلاننگ کرتی ہیں اور فیوچر میں ہونے والے کسی حادثے اور وقت کو بہت پہلے ہی طے کر لیتی ہیں، بلکہ لوگوں بالخصوص بچوں کی ذہن سازی کرنے کی خاطر کارٹونز کو بھی خوشنما بنا کر ایسے پیش کرتی ہیں کہ گویا ایسی نسل تیار کی جا رہی ہو جو دجال کی راہ ہموار کرے۔ خواتین و حضرات، سمپسن نامی کارٹون سیریز بھی اسی پروگرام کا ایک حصہ ہے جہاں ایسے تمام منصوبہ بندی کا عملی مظاہرہ دکھایا جاتا ہے کہ جہاں شیطانی قوتوں کی باطل سوچ کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ انہوں نے اپنے اس پروگرام یاجوج ماجوج سے مماثلت کرتے ہوئے بالکل اسی طرح دکھایا جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا آگے والا ایک گروہ کسی کھیت سے گزرے گا تو اسے اس طرح کھا کر صاف کر جائے گا کہ دوسرا آنے والا سمجھے گا کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ یاجوج ماجوج کو بیدار کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھیل جائیں گے۔ ان کا ہراول دستہ بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور ان کا پچھلا دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یقیناً یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تعداد انسانوں سے 99% زیادہ ہونے کی مماثلت بھی اسی کارٹون سیریز میں دکھائی گئی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یقیناً یاجوج ماجوج کا ان شیطانی تنظیموں کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی گئی کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کیا وہ مضحکہ خیز مخلوق ہیں یا عام انسان ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے ریسرچرز کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑا جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اور عرب سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ جن کا حد درجہ ارض مقدس سے لگاؤ ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہی ہیں جنہوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد صلیبی جنگیں شروع کر دیں، جبکہ ارض مقدسہ ان کی صہیونی تحریک کے سر پر سوار ہے، جو کہ یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے۔ انہی میں سے اب کچھ خود کو اسرائیلی بھی کہتے ہیں۔ صرف یہی دو قومیں ہیں جن کے سر پر ارض مقدسہ کو آزاد کروانے کا مشغلہ سوار ہے۔ لیکن دوستو، ارض مقدسہ کی آزادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تہذیب میں ہی ہیں۔ اگر ہم ان کا تعین مزید محدود کر سکتے ہیں تو اسے یورپی تہذیب میں ہی مخصوص کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا لشکر بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، جبکہ ان کا آخر کا دستہ جب گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ اب جبکہ یہ سوکھ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کون لوگ اس کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ مصر، اردن اور شامیوں کو تو یہ پانی کسی طرح بھی نصیب نہیں ہوتا، اور باقی بچتا ہے اسرائیل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں ایسا کون ہے جو یہ پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں سے زیادہ یورپی اشکنازی یہود اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکاری کے ذریعے جدید معیشت ترتیب دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی حکومت نے صحرا کو سرسبز بنانے کی پالیسی ترتیب دی۔ چنانچہ اس بحیرہ کا پانی مسلسل خشک تو ہو ہی رہا ہے، لیکن دوستو، اگر اس روایت کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اگر یاجوج ماجوج کے کھلنے سے پہلے برباد اور تباہ ہونے والی بستیوں کو دوبارہ سر اٹھانے اور عروج و ترقی حاصل کرنے کا موقع یاجوج ماجوج کے کھول دیے جانے کے بعد ہی مل سکتا ہے، تو ہر وہ بندہ جو قرآنی تعبیر کے طرز خطاب سے مانوس ہے، ان کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ایسے سین کارٹون میں دکھانے پر غور کیا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے
کہ یاجوج ماجوج کا یہودی قوم کے ساتھ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ بلا شبہ احادیث مبارکہ کے مطابق اس دور کو دور فتن کہا گیا ہے کہ جب دین پر چلنا آگ پر چلنے جیسا ہوگا اور امنی مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے شر سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔